Using the computer and managing files. Introduction. ہم آپ کو ورچوئل یونیورسٹی کے کمپیوٹر پروفیشنسی لائسنس کورس کے دوسرے ماڈیول میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلے ماڈیول میں آپ کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بنیادی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ اس ماڈیول میں ہم آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ مزید معلومات فراہم کریں گے۔ امید ہے کہ اس کورس میں بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور آپ کمپیوٹر کو اپنی روزمرہ زندگی میں بآسانی استعمال کر سکیں گے۔ آئیے اب VUCPL کے اس ماڈیول کا آغاز کرتے ہیں۔ Objectives. اس لیسن میں آپ اپنے کمپیوٹر کو آن آف کرنا سیکھیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے کمپیوٹر میں نظر آنے والی مختلف چیزوں کے بارے میں بھی جان جائیں گے۔ اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ یہ جان جائیں گے کہ ونڈوز کسے کہا جاتا ہے اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہر ونڈو میں موجود ہوتی ہیں۔ اس لیسن میں آپ یہ بھی سیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم کسے کہتے ہیں اور آپ کے کمپیوٹر پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے۔ یہاں تک کہ آپ یہ بھی جان جائیں گے کہ آپ کے کمپیوٹر پر کتنی کیپیسٹی کی ریم موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ CPU کی پروسیسنگ سپیڈ بھی جان سکتے ہیں اور اپنے CPU کا برانڈ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے آپ بآسانی اپنے کمپیوٹر کی کنفیگریشنز کا اندازہ لگا سکتے ہیں، یعنی آپ کو اپنے کمپیوٹر کی پروسیسنگ سپیڈ، ریم کی کیپیسٹی اور آپریٹنگ سسٹم کا ورژن پتہ چلتا ہے۔ اس لیسن کے آخر میں آپ اپنے کمپیوٹر سے مدد بھی لے سکیں گے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کمپیوٹر پر کام کرتے ہوئے اگر مشکل محسوس کریں تو آپ کو اس مشکل سے نکلنے کا طریقہ بھی کمپیوٹر سے ہی مل جائے گا، یعنی کمپیوٹر آپ کی مدد بھی کر سکتا ہے۔ Start the computer. سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کو چلانا یا آن کرنا سیکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے اسکرین پر یہ ایک CPU نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس CPU پر ایک بٹن ہے۔ اس بٹن کو ہم پاور بٹن کہتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے کمپیوٹر کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ کمپیوٹر سٹارٹ ہوتے ہی آپ کے سامنے مانیٹر پر کچھ ٹیکسٹ نظر آنے لگتا ہے، جیسا کہ آپ اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد آپ کے مانیٹر پر ایک اسکرین آتی ہے۔ اس اسکرین کو ہم ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ڈیسک ٹاپ کیا چیز ہے؟ آئیے ڈیسک ٹاپ کے بارے میں تفصیل سے جانتے ہیں۔ ڈیسک ٹاپ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ میز کو انگریزی میں ڈیسک کہتے ہیں۔ میز کے اوپر والے حصے کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ جس طرح آپ اپنی میز کے اوپر بہت ساری چیزیں رکھتے ہیں اور ان سے کام کرتے ہیں، اسی طرح آپ کمپیوٹر پر بھی اپنی پسند کے سافٹ ویئر کمپیوٹر کی اسکرین پر رکھ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس اسکرین کو ڈیسک ٹاپ کہا جاتا ہے۔ اس ڈیسک ٹاپ پر جو چھوٹی چھوٹی تصویریں بنی ہوئی ہیں، ان کو آئیکونز کہتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان آئیکونز کے نیچے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کے آئیکونز آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، مگر آئیکونز بنانا ہم بعد میں سیکھیں گے۔ آپ کو اسکرین کے نچلے حصے میں ایک بار نظر آ رہی ہے۔ اس بار کو ہم ٹاسک بار کہتے ہیں۔ اس بار میں بھی کچھ آئیکونز بنے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کب اور کیسے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ٹاسک بار کے دائیں کنارے پر آپ بہت سے چھوٹے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ٹاسک بار کے اس حصے کو ہم سسٹم ٹرے کہتے ہیں۔ ٹاسک بار کے بائیں کنارے پر ایک بٹن ہے جس پر مائکروسافٹ ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے۔ اس کو اسٹارٹ بٹن کہتے ہیں۔ شٹ ڈاؤن دا کمپیوٹر۔ ہم نے کمپیوٹر کو چلانے کا طریقہ تو سیکھ لیا اور ڈیسک ٹاپ کے بارے میں بھی کافی کچھ جان گئے۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر کو بند کس طرح کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ٹاسک بار میں موجود اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں۔ اس بٹن کو دبانے سے آپ کے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں مختلف چوائسز ہیں۔ باقی آپشنز کو ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی ہم پہلی آپشن یعنی شٹ ڈاؤن پر
क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर खुद बंद हो जाएगा। अगर आप अपने काम के दौरान ही पावर बटन को दबा देंगे तो न सिर्फ आपका किया हुआ तमाम काम ज़ाया हो जाएगा, बल्कि आपका कंप्यूटर खराब भी हो सकता है। यहाँ पर आपको हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विंडोज़ के बारे में देते चलें। विंडोज़ के मुख्तलिफ सालों में मुख्तलिफ वर्जन्स आते रहते हैं। इनमें मेन फ़र्क उनके फीचर्स और लुक एंड फील का होता है। जैसे विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10 वगैरह। विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन्स में कंप्यूटर के शट डाउन का अमल थोड़ा सा मुख्तलिफ भी हो सकता है। ये थे विंडोज़ के मुख्तलिफ वर्जन। अब हम वापस अपने लेसन की तरफ आते हैं। रीस्टार्ट द कंप्यूटर। अभी हमने सीखा कि कंप्यूटर को बंद किस तरह करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर खुद ब खुद बंद हो और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाए यानी रीस्टार्ट हो जाए, तो जिस तरह हमने कंप्यूटर को शट डाउन किया था, इस तरह हम स्टार्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद शट डाउन के साथ बने हुए इस एरो पर क्लिक करते हैं। अब हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रीस्टार्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर बिल्कुल उसी तरह बंद हो रहा है जिस तरह शट डाउन पर क्लिक करने से हुआ था, और फिर कुछ देर के बाद दोबारा स्टार्ट हो रहा है और आपके सामने फिर से डेस्कटॉप आ गया है। बेसिक विंडो प्रॉपर्टीज। आइए अब हम विंडो प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ सीखते हैं। आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकॉन बना हुआ देख सकते हैं जिसके नीचे कंप्यूटर लिखा हुआ है। इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करते ही एक स्क्रीन हमारे सामने आ गई है। इस स्क्रीन को कंप्यूटर फोल्डर कहा जाता है। आइए कंप्यूटर फोल्डर को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे ऊपर आप नीले रंग की एक बार देख सकते हैं। इस बार के दाएं किनारे पर आप 3 छोटे से बटन बने हुए देख सकते हैं। सबसे पहले बटन पर डैश बना हुआ है। इस बटन को हम मिनिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाने से कंप्यूटर फोल्डर सिमट कर टास्क बार में आ जाता है। ये देखिए, इस फोल्डर पर क्लिक करने से ये स्क्रीन दोबारा हमारे सामने आ गई है। इस अमल को हम फोल्डर मिनिमाइजेशन या फोल्डर को मिनिमाइज करना कहते हैं। डैश से अगले बटन पर एक डब्बा बना हुआ है। इस बटन को मैक्सिमाइज बटन कहते हैं। इसको दबाते ही हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बड़ी हो जाती है और पूरे डेस्कटॉप पर आ जाती है, और ये बटन भी तब्दील हो जाता है। स्क्रीन को बड़ा करने के अमल को हम फोल्डर मैक्सिमाइजेशन या फोल्डर को मैक्सिमाइज करना कहते हैं। इस तब्दील शुदा बटन पर क्लिक करने से हमारी स्क्रीन वापस उसी साइज में आ गई है जिसमें पहले थी। सबसे आखिरी बटन पर क्रॉस बना हुआ है। इस पर क्लिक करने से हमारे सामने मौजूद स्क्रीन बंद हो जाती है। आप देख सकते हैं कि ये फोल्डर टास्क बार में भी नजर नहीं आ रहा, यानी ये फोल्डर अब बंद हो चुका है। इस फोल्डर को दोबारा खोलने के लिए हमें फिर से डेस्कटॉप पर मौजूद कंप्यूटर के आइकॉन पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। अब हम दोबारा इस फोल्डर को खोलते हैं और इस फोल्डर में मौजूद बाकी हिस्सों को देखते हैं। ऊपर वाली बार के नीचे जो बार आपको नजर आ रही है, उसमें बाएं तरफ 2 बटन्स नजर आ रहे हैं जिनमें तीर के निशान हैं। इनको बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स कहते हैं। इन बटन्स के साथ दाएं तरफ एक बॉक्स में कंप्यूटर लिखा नजर आ रहा है। इसको एड्रेस बार कहते हैं। एड्रेस बार के साथ दाएं तरफ एक और बॉक्स है। इसको सर्च बॉक्स कहते हैं। इनको किस तरह इस्तेमाल करना है, ये हम बाद में सीखेंगे।
اس بار کے نیچے یہ ایک اور بار ہے. اس بار کو ہم ٹول بار کہتے ہیں. اس بار میں بنے ہوئے بٹنز سے ہم کئی مفید کام کر سکتے ہیں. یہ بٹنز ہمارے لیے ٹولز کا کام کرتے ہیں، اسی لیے اس بار کو ٹول بار کہا جاتا ہے. ونڈو میں سب سے نیچے موجود بار کو ڈیٹیلز پین کہا جاتا ہے. اس پین میں آپ کو کچھ مزید انفارمیشن نظر آتی ہے. ان سب کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. کمپیوٹرز بیسک سسٹم انفارمیشن. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کمپیوٹر پر آپ کام کر رہے ہیں اس پر کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے، یا اس کمپیوٹر کی ریم کیپیسٹی کتنی ہے. یہ سب جاننے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر رائٹ کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا مینیو آ گیا ہے. اس مینیو میں سے ہم سب سے آخری آپشن یعنی پراپرٹیز کی آپشن پر کلک کرتے ہیں. آپ کے سامنے ایک اور اسکرین آ گئی ہے. اس اسکرین کے ایڈریس بار میں سب سے آخر میں سسٹم لکھا ہوا ہے. اس ونڈو میں آپ کے سامنے ایک ونڈوز کا آئیکن بنا ہوا ہے. اس آئیکن کے ساتھ سب سے اوپر ونڈوز ایڈیشن لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر میں کون سا آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہوا ہے. ونڈوز ایڈیشن کے بعد آپ سسٹم لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے کمپیوٹر کے پروسیسر کی سپیڈ کتنی ہے اور آپ کے کمپیوٹر پر ریم کیپیسٹی کتنی ہے. جو اسکرین آپ کے سامنے ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 6 GB ریم لکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کمپیوٹر میں ریم کی کیپیسٹی اور ہو، جیسے 2 GB، 4 GB وغیرہ. اس ونڈو کو بند کرنے کے لیے ہم ٹائٹل بار میں بنے ہوئے کراس پر کلک کرتے ہیں.